نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو پھر سے منگل کے دن مغرب کی نماز کے بعد یہاں پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق کی وجہ سے ہم سب نے یہاں پر ارادہ کیا تھا ایک روٹین کے شروع کرنے کا، جس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم منگل کے دن مغرب کی نماز کے بعد قرآن مجید کا درس کریں گے اردو میں انشاءاللہ، اور جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد قرآن مجید کا درس کریں گے انگلش میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس سلسلے کو دائم و قائم رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک ہمیں اس سلسلے کو باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اس کا مقصد ہے، اس سلسلے کو باقی رکھنے کا مقصد کہ ہم اپنی زندگیاں قرآن مجید کے مطابق بنا سکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقصد کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا درس ہے، اور قرآن مجید کے درس کے اندر مجھے اور آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی رائے کو اس میں شامل کر سکیں کہ میرے خیال کے مطابق قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ اس چیز کی اجازت نہ مجھے ہے نہ آپ میں سے کسی شخص کو ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ میں اکثر سوال کرتا ہوں، آپ سے بھی اس بات کا، آپ سے بھی یہی چیز کا سوال کر لیتا ہوں، آپ سب ساتھ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ جو عرب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر جو عرب لوگ تھے، کیا وہ صنعت کے لحاظ سے، انڈسٹری کے لحاظ سے کیا وہ بہت ترقی یافتہ تھے؟ نہیں۔ زراعت کے لحاظ سے، ایگریکلچر کے لحاظ سے کیا وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ تھے؟ تعلیم کے میدان میں، ایجوکیشن کے میدان میں کیا وہ لوگ بہت زیادہ ترقی یافتہ تھے؟ کیا ان کے پاس ٹورزم کو انٹرٹین کرنے کا یا ان کی نیڈز کو اکوموڈیٹ کرنے کا کیا کوئی طریقہ کار تھا، کیا وہ اختیار تھا؟ یہ ایسی قوم تھی کہ لوگ بھی اس پر سلطنت نہیں قائم کرنا چاہتے تھے، یہ ایسی قوم تھی کہ لوگ بھی اس پر حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ قرآن مجید میں جیسے ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اسفل السافلین تھے، یہ سب سے گری ہوئی قوم تھی، ایسی قوم تھی کہ اگر یہ اپنے آپ کو پیش بھی کرتے لوگوں کو کہ آپ آئیں اور ہم پر حکومت کریں تو لوگ ان پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ایسی گری ہوئی قوم، ایسی قوم جس کے اندر کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی، کوئی اچھی بات نہیں پائی جاتی تھی، یہ اس طرح کی قوم تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو ایک خاص چیز عطا کی تھی، اور وہ خاص چیز ان کی زبان کی طاقت تھی۔ جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے کلام کرتے تھے تو وہ ہماری طرح نہیں کرتے تھے۔ ہمارا کلام تو بہت زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، رف سا ہوتا ہے۔ ہم جب ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جس زبان میں ہم بات کر رہے ہیں یا جس لفظ کا ہم استعمال کر رہے ہیں کیا وہ لفظ اس معنی کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا وہ لفظ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ لیکن یہ حضرات جب ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے تو ان کا انداز بہت فصیح و بلیغ ہوتا تھا، ان کا انداز بہت خوبصورت ہوتا تھا، وہ بہت خوبصورتی سے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے تھے۔ اور عربی زبان کے اندر ان سب کو ایسا عبور حاصل تھا کہ یہ اپنے آپ کو تو عرب کہتے تھے لیکن باقی سب کو عجم کا۔ عجم کا کیا معنی ہے؟ عجم کا کیا معنی ہے؟ گونگا۔ عجم کا کیا معنی ہے؟ گونگا۔ جو بولنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک بندہ جس میں ابیلٹی نہ ہو بولنے کی، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ گونگا، کہ وہ بول نہیں سکتا۔ تو عرب لوگ اپنی زبان میں اتنے زبردست تھے کہ وہ کہتے تھے یہ دوسرے لوگ بات چیت کریں نا، یہ گونگے، ان کو بات نہیں کرنی آتی، اس قدر وہ اپنی زبان میں مضبوط تھے۔ اور ان کی زبان کون سی تھی؟
عربی تھی. قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی میں نازل ہوا. تو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ تمام لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے، کیونکہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے نا. اس میں ہماری زندگی کے ہر ایسپیکٹ کو، ہماری زندگی کے ہر پہلو کو ڈسکس کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. ہمارا ایمان ہے نا اس بات پر کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو مانتے ہیں، جو متقین ہیں. تو جو اس کو مانتے ہیں، جس کیٹیگری کے اندر ہم اپنے آپ کو داخل کرنا چاہ رہے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ یہ کلام ہدایت ہے. اور ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں گائیڈ کرنے والا ہے. گائیڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے اندر ہمارے جتنے بھی شعبے ہیں، چاہے وہ شعبہ اخلاقیات کا ہو، چاہے وہ شعبہ عبادات کا ہو، چاہے وہ شعبہ عقائد کا ہو، چاہے وہ شعبہ معاشرت کا ہو، چاہے وہ شعبہ معیشت کا ہو، کسی بھی طرح کا شعبہ ہے، اس میں مکمل طور پر جو ہمیں گائیڈنس ملتی ہے وہ اسی بک سے ملتی ہے. کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ ہم سب اس چیز کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے اس کتاب کو اتارا صرف اور صرف اس وجہ سے تھا کہ ہم اس کو پڑھے، سمجھے اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزار سکیں. اور آپ سب نے ابھی خود اس بات کا اعتراف کیا کہ عربوں کی زبان عربی تھی اور وہ سب کے سب اپنی زبان میں پی ایچ ڈیز تھے، وہ سب کے سب اپنی زبان میں ایکسپرٹ تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قرآن مجید نیچے اتارتے اور سب سے کہتے بھی پڑھتے جاؤ اور اس پر عمل کرتے جاؤ. ایسا ہو سکتا تھا نا کہ اللہ قرآن مجید نیچے اتارتے اور اللہ سب حضرات سے کہتے کہ یار تمہیں عربی زبان آتی ہے نا، تو اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرنا شروع کر دو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں اتارا؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں اس قرآن کو کیوں اتارا گیا جب وہ تمام حضرات عربی سمجھ سکتے تھے؟ اور ہم سب کا یہ ماننا ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن پہلے ہی آسمان دنیا پر آ چکا تھا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر لوح محفوظ سے جو پریزرو ٹیبلٹ ہے وہاں سے یہ آسمان دنیا پر آ چکا تھا. یہ قرآن پورا کا پورا آ چکا تھا. تو پھر آسمان دنیا سے زمین پر آنے کے لیے اس کو 23 سال کا عرصہ کیوں دیا گیا؟ یا اس کو نبی پہ کیوں اتارا گیا؟ یا یہ کیوں کہا گیا کہ یہ نبی پہ اترے گا اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی؟ کیونکہ وہ سب تو عربی کو سمجھنے والے تھے، وہ تو ہماری طرح کے نہیں تھے. وہ قرآن مجید کھولتے تو جتنی آیات میں نے آج پڑھی ہے ان آیات کا ترجمہ ان کو سمجھ میں آتا. تو ان کے لیے کیا مشکل تھا کہ اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنا لیتے؟ نبی کو بیچ میں لانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ بات سمجھنی ہے. نبی کو بیچ میں لانے کا مقصد کیا تھا؟ نبی کو بیچ میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ میری سوچ اور اسلم صاحب کی سوچ میں فرق ہے. ہم دونوں ایک ہی عبارت پڑھیں گے، ایک ہی لائن پڑھیں گے، اس کا ایک ہی مطلب سمجھیں گے، لیکن اس سے جو پرسیو کریں گے، اس سے جو مفہوم اخذ کریں گے وہ الگ الگ ہوگا. کیونکہ ان کے مقاصد الگ ہیں، میرے مقاصد الگ ہیں. ان کے مفاد الگ ہیں، میرے مفاد الگ ہیں. پڑھ ہم ایک ہی چیز رہے ہیں، معنی بھی اس کا وہی ہے جو ہم دونوں سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کا جو مفہوم ہم اندر سے نکال رہے ہیں وہ فرق ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری مینٹیلٹیز فرق ہے. جو چیز آپ کے نزدیک فائدہ مند ہوگی آپ اس سے وہ مفہوم نکالیں گے، جو چیز میرے نزدیک فائدہ مند ہوگی میں اسے وہ مفہوم نکالوں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے تھے کہ میری سوچ آپ میں سے کسی سوچ سے نہیں ملتی، آپ کی سوچ میری سوچ سے نہیں ملتی تھی. اس لیے اللہ نے نبی کو پہلے بھیجا. نبی کی ریپوٹیشن عرب معاشرے کے اندر، جبکہ وہ نبی بھی نہیں تھے، تو ان کی ریپوٹیشن کیا قائم کی اللہ نے؟ کہ وہ صادق اور امین ہیں، وہ سچے ہیں اور ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے. یہ تو ان کے دشمن بھی مانتے تھے. لہٰذا اب وہ بندہ جب قرآن ان کو پڑھ کے سنائے گا اور اس پر عمل کر کے سکھائے گا، دکھائے گا، کیونکہ وہ صادق اور امین ہے، وہ ایسا بندہ ہے کہ اس کی ریپوٹیشن پر سب کو یقین ہے. اب وہ جب قرآن پر عمل کر کے لوگوں کو دکھائے گا تو لوگ آنکھیں بند کر کر اس عمل پر یقین کریں گے اور اس عمل کے اوپر یقین کرتے ہوئے وہ قرآن پر عمل کریں گے. تو ہمارے نزدیک اس قرآن پر عمل کرنا حجت نہیں ہے جو میں اور آپ اس کو پڑھ کے ترجمہ سمجھ کے سمجھ لیتے ہیں. نہیں، جو قرآن میں نے اور آپ نے پڑھا اور ہمیں ایک مفہوم سمجھ میں آیا اور ہم نے اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا، یہ قرآن نہیں ہے. وہ قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے ذریعے مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے. نبی نے اس قرآن پر عمل کیا، درست یا غلط؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن پر عمل کیا، درست یا غلط؟ جواب دیجئے، یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ درست ہے. 1,24,000 صحابہ نے نبی کی زندگی میں نبی کو اس پر عمل کرتے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ان صحابہ نے آگے نکل کر وہ عمل ہم تک پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا ہے؟ اب ہمارے نزدیک اگر قرآن پر عمل کرنا ہے، ہم نے اگر قرآن پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگیوں کے مطابق، اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق لے کر آنا ہے، تو جو عمل نبی سے لے کر آج تک ہماری تک پہنچایا گیا ہے اس کے مطابق ہم قرآن پر عمل کریں گے. اس قرآن پر عمل نہیں کریں گے جو میں اور آپ خود پڑھ کے سمجھ لیں، کیونکہ وہ آپ کی عقل ہے، وہ ان کی عقل ہے، وہ میری عقل ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل نہیں ہے.
تو اس عمل کے مطابق جب ہم قرآن پر عمل کریں گے تب واقعتاً ہم قرآن پر عمل کریں گے. اس لیے میں آپ سب حضرات کے سامنے بار یہ بات رکھتا ہوں کہ قرآن مجید کے درس کے اندر مجھے اور آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم صرف ترجمہ سمجھے اور ترجمہ سمجھنے کے بعد اپنا معنی اور مفہوم اخذ کرے اور اس کے مطابق اپنی رائے پیش کرنا شروع کر دے. یہ بات بالکل بھی درست اور بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے. اور قرآن پر عمل کرنے کا جو قرآن پر ہم عمل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ چیز ہمیں قرآن سے اصل میں دور لے کے چلی جائے گی. تو ہر وقت جب بھی قرآن کو سمجھنا ہے تو اس سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ نبی کا ان آیات کے بارے میں کیا کہنا تھا. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اب قرآن مجید کے جو موضوعات چل رہے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ آپ کے علم میں لیے کر آیا تھا، اب جو قرآن مجید کے جو موضوعات چل رہے ہیں جن پر ہم بات چیت کر رہے ہیں، اس میں جو اب بات چلنا شروع ہوئی ہے وہ نیکیوں کے باب پر ہے، نیکیوں کے چیپٹر پر ہے کہ کیا چیز نیکیاں ہیں. پچھلے ہفتے اگر آپ کو یاد ہو تو بات یہ کی گئی تھی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم. نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ بحث و مباحثے میں پڑ جائیں، بلکہ نیکی یہ ساری باتیں بتانا شروع کر دی گئی تھی. اس کے بعد میں آپ کے علم میں لے کر آیا تھا کہ اب یہاں سے لے کے سورہ بقرہ کے آخر تک اللہ سبحانہ و تعالی اپنے احکامات کو ڈسکس کریں گے، ایک ایک کر کے اپنے احکامات کو ڈسکس کریں گے. آج جن دو حکموں کو ہم نے سمجھنا ہے اس میں سے پہلے حکم کا نام ہے قصاص اور دوسرے حکم کا نام ہے وصیت. کیونکہ اب جو چیزیں چلیں گی وہ نیکی کے باب میں سے ہیں، وہ احکامات میں سے ہیں. تو آج جن دو چیزوں کو میں اور آپ انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ قصاص ہے اور وہ وصیت ہے. پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد اس پہ جو بحث ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. جن آیات کی آج آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 178 178 سے لے کر 183 تک 182 تک یہ آیات جاتی ہیں، 173 سے لے کے 182 تک. اور جن حضرات کے پاس یہ جلد والے قرآن مجید ہیں مہرون کلر والے، اس میں صفحہ نمبر 36 ہے 36. ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیجئے، پھر اس کے بارے میں جو بحث ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. 178 178 صفحہ نمبر 36. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تم پر قصاص کو فرض کیا گیا ہے، تم پر قصاص کو فرض کیا گیا. قصاص کیا ہے، بحث کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے قتل کیا جائے گا. والعبد بالعبد، غلام کو غلام کے بدلے قتل کیا جائے گا. والانثى بالانثى، عورت کو عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا. فمن عفی له من اخیہ شیء، پس اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کو معاف کر دے، فاتباع بالمعروف، تو اس کی معافی کا اتباع کرنا ہے، اس کی معافی کے پیچھے چلنا ہے اچھے طریقے سے. واداء الیہ باحسان، اور اس کو ادا کرنا ہے اچھے طریقے سے. یہ کیا ہے، ساری بحث آپ کے انشاءاللہ علم میں آ جائے گی. اگر کوئی بھائی کسی بھائی کو معاف کر دے، اس نے قتل کیا تھا اس کو معاف کر دیا گیا، فاتباع بالمعروف، تو اس کی معافی کی پیروی کرنی ہے، اس کی معافی کو فالو کرنا ہے بالمعروف، نیکی کے ساتھ. واداء، اور اس کو جو ادائیگی کرنی ہے باحسان، احسان کے ساتھ کرنی ہے. آگے دیکھیے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ ایک آسانی دی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہیں. یہ جو تخفیف ہے، آسانی ہے، یہ رب کی طرف سے تمہیں دی گئی ہے. ورحمہ، اور یہ ایک رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك، پس اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص حد سے تجاوز کرتا ہے، اس کے بعد بھی کوئی شخص اگر اپنی حدود کو توڑتا ہے، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ولکم فی القصاص حیات، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. یا اولی الالباب، عقل والو، اے عقل والو اس بات کو سمجھ لو کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے. لعلکم تتقون، شاید کہ تم لوگ پرہیزگار ہو جاؤ. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اگر تم میں سے کسی ایک پر موت آنے والی ہو، ان ترک خیرا، اور اس کے پاس مال و دولت ہو، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو اس کو چاہیے کہ وصیت کر دے اپنے والدین کے لیے، اپنے قریبی عزیزی رشتہ داروں کے لیے نیکی کے ساتھ. حقا علی المتقین، متقین پر یہ اس کا حق ہے، متقین کا اس پر یہ حق ہے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پس جس شخص نے اپنی وصیت کو چینج کر لیا سننے کے بعد، فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جس کسی شخص نے وصیت کو تبدیل کیا وصیت کو سن لینے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو اس بات کا گناہ اس شخص کو ملے گا جس نے تبدیل کیا ہے، اس شخص کو نہیں ملے گا جس نے وصیت لکھی تھی. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سننے والے جاننے والے ہیں. فمن خاف من موص، اگر کسی شخص کو یہ خوف ہو کہ وصیت کرنے والا جنفن او اسمن، گناہ کر دے گا یا کسی کی سائیڈ لے لے گا،
فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو اسے چاہیے کہ اس کی زندگی میں سب کے درمیان صلح کرا دے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور کسی پر کوئی گناہ نہیں آئے گا، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ یاد رکھیے گا ایک لفظ ہے حدود، ایک لفظ ہے حدود، اس کو یاد رکھیے گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ قوانین بنائے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، ان قوانین کو توڑنے پر کیا کیا سزائیں ملنی چاہیے، اس میں سے اکثریت کی جو بات ہے یا اکثریت جو سزائیں ہیں، اکثر جو سزائیں ہیں، اللہ نے اسلامی معاشرے کے اندر جو قاضی بنتا ہے اس کی سوچ، اس کی وچار، اس کے وزڈم پر چھوڑ دی ہیں۔ لیکن 4 گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالی نے خود بتایا ہے کہ ان کو سزا کیا دی جائے، اور یہ سزا قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور یاد رکھیے گا کسی قاضی، کسی جج، کسی شخص کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ ان سزاؤں میں تبدیلی کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ سزائیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے خود متعین کی ہیں، اور یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ 4 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالی نے سزاؤں کو خود متعین کیے ہیں۔ باقی اگر ہم کوئی لا توڑتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کے قانون کو توڑتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ قاضی پر چھوڑا ہے کہ قاضی اپنی مرضی سے، اسلامی معاشرے کا جو قاضی ہے وہ اپنی مرضی سے، اپنے سوچ وچار کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق اس کو کوئی سزا دے دے۔ وہ ایک کہانی ہے نا، بڑے مزے کی ہے کہ وہ بادشاہ تھا، تو 3 لوگ تھے، انہوں نے بادشاہ کی کوئی نافرمانی کی، تو بادشاہ نے سوچا کہ اچھا تینوں نے ایک ہی طرح کا گناہ کیا تھا، ایک ہی طرح کی نافرمانی کی، تو بادشاہ نے سوچا اچھا ان کو نا میں سزا دیتا ہوں، تینوں کو میں سزا دیتا ہوں۔ تینوں نے گناہ ایک ہی کیا تھا، تینوں جو شخص تھے گناہ ان کا ایک تھا، نافرمانی ایک تھی۔ بادشاہ نے سوچا اچھا میں ان تینوں کو نا ذرا سزا دیتا ہوں۔ تو جو پہلا شخص تھا نا، بادشاہ نے صرف اس کو گھور کے دیکھا اور وہ شخص رو پڑا اور اس سے معافی مانگ لی، اس کو گھور کے دیکھا بادشاہ نے۔ دوسرے شخص کو بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ جو بندہ ہے نا، اس کو تم 2 دن کے لیے قید میں ڈال دو، 2 دن کے لیے اس کو جیل میں ڈال دو۔ جو تیسرا بندہ تھا نا، اس کو بادشاہ نے کہا کہ اس کا منہ کالا کروا کر، کھوتے پر اس کو بٹھا کر، گدھے پر اس کو بٹھا کر، اس کا منہ کالا کروا کر پورے ٹاؤن کے اس کو 10 چکر لگواؤ۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بادشاہ آپ نے یہ کیا کیا، یہ تو آپ نے انصاف نہیں کیا، کہ ان تینوں نے ایک ہی طرح کا گناہ کیا تھا، آپ نے تینوں کو سزائے فرق دی ہیں، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ مطلب تینوں کا گناہ ایک تھا، تینوں کو سزا بھی ایک طرح کی ملنی چاہیے تھی، آپ نے تینوں کے لیے سزا جو ہے وہ فرق کیوں دی؟ تو اس نے کہا جس شخص کو میں نے گھور کے دیکھا تھا نا، اس کے لیے میرا گھورنا ہی کافی تھا، اور اس شخص کو سمجھ آ گیا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، اور اس نے اپنی غلطی پر معافی مانگ لی، وہ اپنی غلطی پر نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، اور اس نے اپنی غلطی سے معافی مانگ لی۔ جو دوسرا شخص تھا نا، اس کو 2 دن کی سزا کافی ہے، اس کو 2 دن کی جب سزا مل جائے گی نا، تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ میں نے یہ غلطی نہیں کرنی، میں اپنی غلطی پر نادم ہوں اور شرمندہ ہوں۔ اس نے کہا جو تیسرا شخص ہے نا، اس کے پاس جاؤ اور اس کو دیکھو اس کے کیا حالات ہیں۔ تو لوگ باہر نکلے، لوگوں نے دیکھا کہ وہ کس طرح کا ہے، تو وہ اس کو گدھے پہ بٹھایا ہوا، اس کا منہ کالا کیا ہوا، گدھا چکر لگا رہا ہے، شہر کے گدھا اس ٹاؤن کے چکر لگا رہا ہے۔ تو وہ 7ویں چکر پہ پہنچا نا جب، تو لوگوں نے اس کو لوگ آبزرو کر رہے تھے، تو 7ویں چکر پہ جب وہ پہنچا نا، تو اس نے کہا شاباش گدھے، لگا رہے 3 چکر اور رہ گئے ہیں۔ یعنی اس کو اس وقت بھی شرم نہیں آئی کہ بادشاہ نے جو اس کو سزا دی تھی، اس کو اس وقت بھی شرم نہیں آئی۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ایک قاضی کے وزڈم پر، ایک قاضی کی سوچ پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے حالات کے مطابق، اپنی سوچ و وچار کے مطابق، کیونکہ وہ اسلامی معاشرے کا قاضی ہے، وہ یہ قاضی نہیں ہے جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کا جو قاضی ہے، جو ایک اسلامی معاشرہ ایک وجود میں آتا ہے، اس میں ہر چیز اسلام کے مطابق سیٹ کی جاتی ہے، اس کے اندر سے جب ایک قاضی نکلتا ہے اور اس کو قاضی کا رتبہ دیا جاتا ہے، اس قاضی کی سوچ پر یہ بات چھوڑ دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے قانون کو چھوڑتا ہے یا اگر کوئی شخص معاشرے کے قانون کو توڑتا ہے تو اس کو کیا سزا دینی ہے، یہ قاضی ڈیسائیڈ کرے گا۔ لیکن 4 سزائیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے خود ڈیسائیڈ کی ہیں اور وہ قرآن میں موجود ہیں۔ سب سے پہلی سزا ہے قصاص۔ قصاص کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ نے کسی شخص کو جان بوجھ کر ایسی کسی چیز سے قتل کیا ہے جس سے انسان کی جان جا سکتی ہے۔ ایک تو ہے کہ میں نے ایسے ہی مارا تھا اور وہ مر گیا، مارا میں نے جان کے تھا، تھپڑ میں نے اس کو جان کے مارا تھا، لیکن وہ کمزور تھا، یا میرا تھپڑ ایسی جگہ پہ لگ گیا کہ وہ مر گیا۔ یہ قتل عمد نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر قتل کرنا نہیں ہے۔ آپ نے جان کر کسی کو کوئی چیز ماری ہے، وہ چیز ایسی ہے جو انسان کی جان لے سکتی ہے، جس سے اس کی جان نکل گئی ہے، اگر ایسی صورتحال وجود میں آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ قصاص لیا جائے گا۔ قصاص کا مطلب کیا ہے کہ برابری کا معاملہ کیا جائے گا۔ اس قرآن مجید کے اندر جو ہم سورت پڑھ رہے ہیں، سورۃ البقرہ،
اس میں بھی آگے چل کر ایک آیت آ جائے گی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَمَنِ اعْتَدَى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، اگر کوئی تمہارے ساتھ دشمنی کرتا ہے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، اگر کوئی تمہارے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو تم اس کی جتنی ہی بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، اس جتنی دشمنی اس بندے کے ساتھ رکھ سکتے ہو. یا آگے چل کر ایک اور آیت آئے گی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کوئی تمہیں سزا دیتا ہے، ناحق سزا دیتا ہے، تم بھی اس کو اتنی ہی سزا دے سکتے ہو. تو اسلام کے اندر آپ کو یہ قانون ملے گا کہ اگر کسی شخص نے آپ سے کوئی برائی کی ہے تو آپ اس کی جتنی ہی برائی اس سے ان ریٹرن کر سکتے ہیں. اور یہی قصاص کا معاملہ بھی ہے. قصاص کا مطلب ہے برابری کا. اگر کسی شخص نے کسی شخص کو قتل کیا ہے جان بوجھ کر تو پھر اس کی بھی جان لی جائے گی. قاضی یا عدالت یا حاکم اس شخص کا اس وقت کا اس شخص کی جان، قاتل کی جان بھی اس سلسلے میں لے گا. اور پھر اس میں وضاحت کر دی گئی کہ اگر ایک آزاد شخص کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں آزاد شخص کو ہی قتل کیا جائے گا. اگر غلام کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں غلام کو ہی قتل کیا جائے گا. اگر عورت کو قتل کرتی ہے تو عورت کو ہی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. تو یہ سارا رول سیٹ کیا گیا. اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. کہانی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کچھ دو قبیلے تھے جن میں آپس میں جنگ چل رہی تھی، اور ان جنگوں کے اندر دونوں نے ایک دوسرے کے بہت سارے لوگ مارے تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ان دونوں قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے میرے اتنے بندے مارے تھے. اس نے کہا اتنے میرے اتنے بندے مارے تھے. اور وہ دونوں انسسٹ کر رہے تھے کہ جتنے انہوں نے ہمارے غلام مارے ہیں ہم ان کے اتنے آزاد لوگ ماریں گے. جتنے ہمارے انہوں نے غلام مارے ہیں ہم اتنے ہی ان کے آزاد لوگ ماریں گے. اور جتنی انہوں نے ہماری عورتیں ماری ہیں اس کے بدلے میں ہم ان کے مرد ماریں گے. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، مرد کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا. اب آپ سب مجھ سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اس سچویشن میں کیا ہوگا کہ اگر ایک مرد نے ایک عورت کو قتل کر دیا ہے یا ایک عورت نے ایک مرد کو قتل کر دیا ہے، اب کس کو قتل کیا جائے گا؟ یاد رکھیے جو ضابطہ ہے وہ یہی ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا. النفس بالنفس، جو آگے جا کے آیت آئے گی اس میں مرد عورت کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں ہے نفس کو نفس کے بدلے قتل کیا جائے گا. یعنی ایک شخص ہے جو قاتل ہے اور اس نے کسی کو قتل کر دیا ہے، اب جب قاضی قصاص لے گا تو اس قاتل کو قتل کرے گا. لیکن یہ معاملہ میں آپ کو ایک اسپیشل کانٹیکسٹ میں بتا رہا ہوں کہ جنگ ہوئی تھی اور لوگوں نے ایک دوسرے کے لوگ مارے تھے، ایک دوسرے کے علاقے میں جا کے لوگوں کو ناحق قتل کیا تھا. اب اگر وہ قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کی عورتوں کے بدلے میں عورتوں کو ہی قتل کیا جائے گا، مردوں کے بدلے میں مردوں کو قتل کیا جائے گا، غلاموں کے بدلے میں غلاموں کو قتل کیا جائے گا، اور آزاد کے بدلوں میں آزاد کو قتل کیا جائے گا. قصاص ایک واحد حد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس میں اللہ تھوڑی سی گنجائش دیتے ہیں، تھوڑی سی، بہت تھوڑی سی. وہ گنجائش کیا ہے؟ گنجائش یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا. اب جو مقتول ہے جس کو قتل کر دیا گیا ہے اس کے دو بیٹے ہیں. آپ کو سچویشن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کے دو بیٹے ہیں اور وہ دونوں اس فیصلے پر پہنچتے ہیں کہ یار ہم اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں، ہم نے اس کو قتل نہیں کرنا، ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں. یہ جو معافی والی صورت ہوتی ہے جس میں قاتل کو اس کے ورثاء، مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، اس معافی والی صورت کے اندر قاتل کے اوپر یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ ان کو دیت ادا کرے. دیت کیا ہے؟ جرمانہ. صاحب کہتے ہیں جرمانہ. اس کو قتل تو نہیں کیا جائے گا لیکن وہ پیسے پے کرے گا، دیت دے گا. پاکستان میں ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا ہے پچھلے سال. کیا نام تھا اس بندے کا جو امریکن ایجنٹ تھا؟ اس کو پکڑا گیا تھا اور پھر اس کو دیت دے کے یہاں سے بھجوا دیا گیا. ریمن ڈیوس. دیت دے کے اس کو بھجوا دیا گیا. یہ جو چیز ہے کہ جس میں آپ قتل کو معاف کروا دیتے ہیں اس میں ورثاء کو پھر دیت دی جاتی ہے. دیت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مقرر کر کے گئے ہیں دیت وہ کیا ہے؟ 1000 اونٹ یا پھر 1000 دینار یا پھر 10,000 درہم. یہ تین آپشنز ہیں. 1000 اونٹ، 1000 دینار یا پھر 10,000 درہم. یہ دیت مقرر کر دی گئی ہے. اگر ورثاء قاتل کو معاف بھی کر دیتے ہیں تو قاتل کو یہ پیسے ادا کرنے ہیں اور یہ پیسے پھر ورثاء میں تقسیم کیے جائیں گے اسی طرح جیسے میراث تقسیم کی جاتی ہے. میراث کا حصہ بنا دیا نا اللہ نے، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بھائی کو کتنا ملے گا، دادے کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، سارے حصے بنا دیے نا اللہ نے. سورۃ النساء میں پڑھیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں وہاں تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ جو دیت کا مال ہے یہ ورثاء میں برابری کے طور پر تقسیم. تو یہ ایک تھوڑی سی رعایت ہے جو اللہ نے صرف اس حد میں دی ہے. باقی جو 3 حدود ہیں، باقی جو میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ 4 حدود ہیں جو اللہ نے خود ڈیسائیڈ کی ہے، جو اللہ نے خود متعین کی ہے. صرف قصاص ایک ایسی حد ہے جس میں اللہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر معاف کرنا ہے کسی کو تو معاف کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے بدلے میں دیت
دی جائے گی. لیکن باقی کی جو 3 حدود ہے اس میں کوئی معافی نہیں ہے. پہلی حد جو باقی کی ہے وہ حد قذف ہے، جو اکثر ہمیں اس میں مبتلا بھی ہوتے ہیں. حد قذف یہ ہے کہ آپ کسی پر بہتان لگاتے ہیں. حد قذف کیا ہے؟ کہ آپ کسی پر بہتان لگاتے ہیں. انگلش میں سے کہتے ہیں کہ آپ سلینڈرسلی کسی کو اکیوز کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس مرد کا اس عورت کے ساتھ کوئی چکر ہے، اس عورت کا اس مرد کے ساتھ کوئی چکر ہے. میں رات کو 2:30 بجے کہیں سے آ رہا تھا، یہ دونوں لائبریری سے نکل رہے تھے، ان کا آپس میں کوئی چکر ہے، ان کے آپس میں ناجائز حالات ہیں، ان کے آپس میں ناجائز تعلقات ہیں، ان کے آپس میں کوئی ناجائز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ہیں. اگر تو آپ اس پر 4 گواہ لے آتے ہیں اس چیز پر جنہوں نے ان کو ناجائز حرکتوں میں دیکھا ہو، اس کی کیا ڈیٹیل ہے میں جا نہیں سکتا، آپ سب میرے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہ کے لیے بھی کیا ضروری ٹھہرایا ہے کہ وہ کیا دیکھے تب وہ گواہی دے سکتا ہے، کس حد تک دیکھے تب وہ گواہی دے سکتا ہے. تو یہ جو بہتان لگانے والا ہے، الزام لگانے والا ہے، اگر وہ 4 ایسے گواہ لے آتا ہے جو اس کے الزام کو سچ ثابت کر دیتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، تب تو ٹھیک ہے. اگر وہ اس کے گواہ کے نہیں ثابت کر پاتے، اگر وہ اس کو 4 گواہ نہیں لے کر آ پاتا جو اس کی ایک عورت کی یا ایک مرد کی جو ان کے ناجائز تعلقات ہے اس کو ثابت نہیں کیا جاتا تو اس کو کوڑے پڑتے ہیں. اس کو کوڑے کتنے پڑتے ہیں؟ آپ کے سامنے آیت آئے گی والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ، 80 کوڑے پڑتے ہیں. اور وہ 80 کوڑے یہ نہیں ہوتے کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بس گئے. وہ 80 کوڑا ایک ہوتا ہے کہ ایک کوڑا پڑتا ہے تو بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر اس کا ہوش میں آنے کا انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ ہوش میں آ جائے، پھر اس کو دوسرا کوڑا مارا جاتا ہے. اور یہ جو سزا دی جاتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ کمرے میں چھپ کر کہیں پہ دی جائے گی، یہ جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد مسجد کے چوک میں سب کے سامنے کھڑا کر کر اس کو سزا دی جاتی ہے کہ اس نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے ایک مرد یا ایک عورت کی پاک دامنی پر حرف آیا ہے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. اور ہم سب یہ والا جو گناہ ہے جس کی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اس میں تو ہم سب مبتلا ہیں. آج کے زمانے کے اندر بھی ہم سب اس میں مبتلا ہیں. ہمیں بہت تھوڑی دیر لگتی ہے ججمنٹل ہونے کے لیے. اچھا یہ وہاں سے جاتا، ہاں ٹھیک، پب سے نکلا، اچھا ٹھیک ہے پب میں جانا گناہ ہے، حرام ہے، نہیں جانا چاہیے، لیکن نکلا اور اس پہ فتوے ہم دینا شروع کر دیں، یہ ایک الگ کیس. بہرحال یہ ایک پہلی حد. دوسری حد، زنا کر لیا مرد اور عورت نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، غلط تعلق اور غلط کام کر لیا، زنا کر دیا، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون سی سزا ترتیب بنائی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اسی صورت کے اندر یہی بات کرتے ہیں کہ اگر مرد اور عورت غیر شادی شدہ ہو اور زنا میں ملوث ہو جائیں، الزانیۃ والزانی، اگر دونوں گناہ کے اندر ملوث ہو جائے اور ان دونوں کا آپس میں اس طرح کا تعلق ہو، ان کو گناہ میں ملوث ہو جائے، تو ان کو 80 نہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے. کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے. یہ 3 ہوگی سزائے، قصاص، حد قذف اور حد زنا. آخری جو حد ہے اسے کہتے ہیں حد سرقہ. آخری جو حد ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرقہ کہتے ہیں چوری کو. اگر کسی شخص نے، امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق، اگر کسی شخص نے اتنی چوری کر لی جس کی مقدار 10 درہم کے مطابق چلی جاتی ہے، آج کل جو درہم ہے جو دبئی میں یوز کیا جاتا ہے، جو سٹینڈرڈ ایک درہم ہے وہ مجھے نہیں پتا، پاکستان 24 روپے ہے، ہاں 27 روپے، 24-27 روپے ہے. تو اگر 10 درہم آپ کہہ لیں گے، 10 دنوں کا مطلب یہ ہوگا کہ 240 روپے، 2400 نہیں 240 روپے یا 270 روپے پاکستانی حساب سے. تو 270 روپے کو اگر آپ پاؤنڈ میں کنورٹ کرنا چاہیں گے تو 1 پاؤنڈ 158 کا ہوا میرے خیال سے. تو 1 پاؤنڈ سے بھی کم اگر آپ نے کوئی چوری کر لی ہے، 1 پاؤنڈ سے بھی کم کی آپ نے چوری کر لی ہے اور وہ چوری ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ نے چوری کر لی، گواہ کے گواہی دے دیتے کہ اس بندے نے چوری کر لی ہے، تو فقطعوا ایدیہما، اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا. یہ جو 3 حدود جو میں نے آپ کے سامنے بتائی، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی معافی نہیں ہے. چوری کرنے والا کہتا ہے یار مجھے معاف کر دو، آئندہ چوری نہیں کروں گا، نہیں، کر لی ہے تو سزا ملے گی. بہتان لگانے والا کہتا ہے اوہو مجھ سے غلطی ہوگی، معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو، نہیں، کوئی معافی نہیں. زنا کرنے والا کہتا ہے اوہو بڑی غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو معاف کر دو، نہیں. تو یہ جو 4 حدود آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں، یہ 4 حدود اللہ کی طرف سے سیٹ کی گئی ہیں. اس میں کوئی قاضی، کوئی عادل، کوئی بھی کسی بھی طرح کا بندہ کسی بھی اختیار پہ ہو، کسی بھی شعبے میں ہو، اس کی کتنی ہی اتھارٹی کیوں نہ ہو، وہ ملک کا پریزیڈنٹ ہو یا وہ ملک کا جو مرضی ہو، وہ اس کو معاف نہیں کر سکتا، کسی بھی صورت میں معاف نہیں کر سکتا. اس کے بعد وصیت کی بات کریں، آخر میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا جو اللہ نے کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ قصاص کے اندر زندگی ہے. آپ بندے کو قتل کر رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، اس کے اندر زندگی ہے.
قصاص کے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ بندے کو قتل کرتے ہیں نا. قصاص جو حد ہے اس کے اندر آپ دوسرے بندے کو جا کے قتل کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر زندگی ہے. یہ کیوں اللہ نے ایسے کہا ہے؟ اور اللہ نے کہا عقل، جن کے اندر عقل ہے نا وہ صرف اس بات کو سمجھیں گے کہ اس کے اندر زندگی ہے. وصیت کی 2-3 چیزیں اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. وصیت، لیکن جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے سورۃ البقرہ کی وصیت سے متعلق، یہ اس آیت سے پہلے نازل ہوئی تھی جس آیت میں اللہ نے سب کے لیے حصے مقرر کر دیے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر ہی ایک آیت ہے، بہت لمبی آیت ہے، جو وصیت والی آیت کہلاتی ہے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے لوگوں کے حصے مقرر کر دیے ہیں کہ اگر بندہ فوت ہو جائے، اس کے یہ رشتہ دار ہو، ان کو کتنا کتنا حصہ ملے گا، یہ اللہ نے مقرر کر دیا. لیکن یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے اس آیت سے پہلے جس میں اللہ نے حصے مقرر کیے تھے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تب سچویشن ایسی تھی کہ کوئی حصے مقرر نہیں تھے. جب انسان مرتا تھا تو ساری مال و دولت اس کے بچوں میں جاتی تھی، بس ساری مال و دولت اس کے بچوں میں جاتی تھی، اس کے والدین یا رشتہ داروں میں تقسیم نہیں ہوتی تھی. یہ تب کی سچویشن ہے. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز فرض قرار دی تھی. کیا قرار دی تھی؟ فرض قرار دی تھی کہ انسان مرنے سے پہلے وصیت کرے. اس کے پاس جتنا مال ہے اس کے 1/3 میں، اس کے ثلث میں وصیت کرے کہ میرا یہ مال اس بندے کو جائے گا. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس وقت تک حصے مقرر نہیں ہوئے تھے. انسان مر جاتا تھا تو مال کس کو جاتا تھا؟ کم آن، کیا ہو گیا؟ تھوڑا جاگ کے بیٹھے. مال کس کو جاتا تھا؟ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ وصیت ہم سب پر فرض ہے. ہم مرنے سے پہلے وصیت کریں گے کہ ہمارے 1/3 مال میں سے اتنا حصہ اس کو دیا جائے، اتنا حصہ باپ کو دیا جائے، چاچا کو دیا جائے، تائی کو دیا جائے، تایا کو دیا جائے. یہ ہمارے اختیار میں تھا کہ ہم وصیت لکھیں، اور فرض تھی وصیت لکھنا. 1/3 1/3 باقی جو مال ہے وہ سارا بچوں میں ہی، لیکن 1/3 مال قریبی عزیزی رشتہ داروں کے لیے مقرر کیا گیا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ سورۃ النساء کے اندر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ آیت نازل کر دی جس کے اندر ہر رشتہ دار کا حصہ مقرر کر دیا گیا تھا. اس کے بعد سے وصیت کرنا فرض نہیں. آپ کر سکتے ہیں، آپشنل ہے، آپ وصیت کر سکتے ہیں لیکن فرض نہیں ہے. اور اس کے بعد جب اللہ نے سب رشتہ داروں کے حصے مقرر کر دیے ہیں تو آپ وصیت صرف اور صرف اس شخص کو کر سکتے ہیں جس کا حصہ اللہ نے مقرر نہ کیا ہو. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جس شخص کا حصہ اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے سورۃ النساء میں، آپ صرف وصیت اس کے حق میں کر سکتے ہیں. اور اگین وصیت کرنے کے لیے کتنا مال ہے آپ کے پاس؟ 1/3. پورے مال کی وصیت نہیں ہو سکتی، صرف 1/3 مال ہے. وصیت کرنا اب آپشنل ہے، کمپلسری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، آپشنل ہے. اور وصیت صرف اس شخص کے نام کی جائے گی جس کا حق یا جس کا حصہ نہیں ہے، صرف اس کے حق میں کی جائے گی. ایک بات یاد رکھیے، یہ بہت اہم بات ہے، ہم ان سب میں ملوث ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے اس کو ذرا وضاحت سے بیان کرنا چاہتا ہوں. جب کوئی انسان مرتا ہے، جب بھی کوئی شخص مرتا ہے تو اس کے ورثاء نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے ورثاء نے، جو اس کے پیچھے رہ گیا، انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا جو مال ہے اس میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی تیاری کی جاتی ہے، اس کے نہانے کی، اس کے جنازے کی، اس کی ساری چیزوں کی. یہاں پر تو ویسے بھی بڑا مشکل ہے مردہ دفنانا، سنا ہے میں نے، یہاں پہ کافی زیادہ خرچہ آ جاتا ہے انسان کو دفنانے کے اوپر. تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے تجہیز و تکفین کی تیاری کی جائے گی. مال نکالا جائے گا، اس کی تجہیز و تکفین کی تیاری کی جائے گی. نمبر 2، جب اس کا جنازہ ریڈی ہوگا، اس کی چارپائی کے قریب اس کا وارث کھڑا ہو کر اعلان کرے گا کہ اگر اس شخص کے ذمے کسی کا قرضہ ہے، اگر اس شخص نے کسی کو قرضہ دینا تھا، اس شخص نے کسی کا قرضہ لیا تھا، میں اس کا وارث ہوں، میرے پاس آئے، مجھے بتائے، میں اس شخص کے مال میں سے اس کا قرضہ اس کو ادا کروں گے. یہ دوسری بات. پہلی بات، اس شخص کے مال میں سے آپ کیا کریں گے؟ اس کی تجہیز و تکفین کی تیاری کریں گے. دوسری بات، آپ اس شخص کے مال میں سے کیا کریں گے؟ قرضے ادا کریں گے لوگوں کے. تیسری چیز، آپ اس شخص کے مال میں سے وصیت ادا کریں گے. اگر اس نے وصیت کر دی ہے تو آپ اس شخص کے مال میں سے وصیت ادا کریں گے. آخری چیز، پھر بھی اگر مال بچ جاتا ہے پھر آپس میں تقسیم کریں گے. سمجھ آ رہی بات؟ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے آپس میں تقسیم کریں گے پھر تجہیز و تکفین کی تیاری نہیں. سب سے پہلے کیا ہوگا؟ دہرائیے میرے ساتھ. سب سے پہلے کیا ہوگا؟ تجہیز و تکفین کی تیاری ہوگی، جنازے کی تیاری کی جائے. دوسری چیز کیا ہے کہ شخص کھڑا ہو کے اعلان کرے گا، اس کا وارث، کہ اگر اس شخص کے ذمے کسی کو کوئی پیسے دینا تھا مجھے بتاؤ، میں اس کے پیسے واپس کروں. تیسری چیز، اور یہ جو قرض ہے یہ دونوں طرح کا ہے، بندوں کا بھی اور اللہ کا بھی. اس نے رمضان کے روزے چھوڑے ہیں یا اس نے حج نہیں کیا، اس پہ فرض ہو چکا تھا، اس نے حج نہیں کیا یا اس نے رمضان کے روزے چھوڑے ہیں، تو حاجی صاحب فدیہ بھی اس کے مال میں سے ادا پہلے کیا جائے گا. اللہ کا قرض بھی واپس کرنا اور بندے کا قرض بھی پہلے واپس کرنا ہے. اس کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے تو پھر وصیت
بانٹی جائے گی, وصیت دی جائے گی. اس کے بعد بھی اگر کچھ بچ جاتا ہے تو ورثاء میں تقسیم, اس سے پہلے کچھ بھی ورثاء میں تقسیم نہیں ہوگا. تو اس چیز کو, اس آرڈر کو ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ. اور وصیت صرف اس شخص کے نام کی جا سکتی ہے جس کا حصہ اللہ نے مقرر, اگر اللہ نے باپ کا حصہ مقرر کر دیا, باپ کے لیے وصیت. ہاں, اپنی زندگی کے اندر اگر آپ کسی کو کوئی چیز تحفے میں دے دیتے ہیں, آپ کی اولاد ہے, آپ کو پتہ ہے یار میرا یہ بیٹا تھوڑا سٹرگل کر رہا ہے کاروبار کے اندر, مالی حالات اس کے تھوڑے خراب ہے, آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں, اس کو پیسہ دے دیتے ہیں, وہ آپ وراثت کے طور پہ نہیں دے رہے, وہ اس کی مدد کے طور پر آپ دے رہے ہیں, یا اس کے تحفے کے طور پر دے رہے ہیں, یا کسی اور مد میں دے رہے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. مرنے کے بعد یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جس کو ہم نے سب نے فالو, ہر صورت میں ہم سب نے اس کو فالو کرنا ہے. اور جب یہ حصوں والی آیت نازل ہوئی تھی تب سے وصیت کا جو فرض کرنا تھا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. تو وصیت اب آپشنل ہے, آپ چاہیں تو کر لیں, آپ چاہیں تو. لیکن ایک کیس ایسا ہے جس میں وصیت کرنا اگین واجب ہو جاتی ہے. اب یہ مجھے اور آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اس آپشن میں, اس کیٹیگری کے اندر فال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. وہ ایک ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بہت امانت دار ہے, لوگوں نے اس کے پاس اپنی امانتیں رکھوائی ہوئی ہیں. ایک شخص بہت امانت دار ہے, جی صاحب بینک میں نہیں لوگ جاتے, لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے ہیں کہ ہاں آپ میری امانت کی حفاظت کر لیں, یہ میری امانت آپ کے پاس پڑی ہے. اور اس کو بھی شخص کو پتا ہے کہ یار یہ کسی کی امانت ہے, میں دوسروں کو نہیں بتا سکتا, کیونکہ اگر دوسروں کو پتہ چلے گا تو ہو سکتا ہے چوری کا امکان ہے یا اس کے لٹ جانے کا امکان ہے. وہ شخص اپنے پاس امانتیں رکھتا ہے. ایسے شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر ایسی 3 راتیں بھی نہیں گزرنی چاہیے کہ وہ اپنی وصیت نہ لکھے, اور اپنی وصیت میں یہ سٹیٹ نہ کرے کہ میرے پاس اس شخص کی امانت ہے اور اس شخص کی امانت ہے اور اس شخص کی امانت ہے. آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا دین ہو جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھتا ہو؟ کیسی مائنیوٹسٹ ڈیٹیل ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کی امانتیں لی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 راتیں بھی آپ پر ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ آپ اپنی وصیت لکھ کر نہ رہے. 3 راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ آپ نے اپنی وصیت نہ لکھی ہو. اگر کوئی شخص ایسی سچویشن پر ہے تو اس کے لیے لازمی ہے, فرض ہے, واجب ہے کہ اس کو وصیت لکھنی پڑتی ہے. تو ان سارے چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ جب جنازے کا ٹائم ہے, جب فوتگی ہو جاتی ہے تو ہم سب بہت ایموشنل ہوتے ہیں اس وقت, اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں جو بے توجہی کا باعث بنتی ہے. اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو شخص چلا گیا ہے اور اس کے آخرت کے معاملات ہیں, اس سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی میت کے جتنے قوانین اس پر لاگو ہو رہے ہیں ہم اس کا خیال رکھیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ مشکات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے, اور اپنی خواتین کو جا کے یہ بات سمجھائیے. مرد تو پھر بھی دیکھیں, تکلیف کا ہونا, آنسوں کا ہونا, آنسوں کا نکلنا, دکھ کا ہونا, یہ ایک فطرتی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہوئے, ان کی بازو کے اندر, ان کے ہاتھوں میں جب فوت ہوئے, ماریہ قبطی سے جو ان کی اولاد تھی ابراہیم, جب وہ ان کے ہاتھوں میں فوت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو نکلے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہوئے ہیں. تو آنسوؤں کا نکلنا, غمزدہ ہونا, یہ ایک نیچرلی بات ہے, ایک فطرتی بات ہے, اس میں کوئی ممانعت, اس میں کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن واویلا کرنا, ماتم کرنا, اس چیز کا اظہار کرنا کہ اوہ ہو اللہ نے اس کو ہم سے اتنی جلدی لے لیا اور اس کو اٹھا لیا اور ہم تیرے بغیر کیا کریں گے, ہمیں یہ نہیں ہوگا, ہمیں وہ نہیں ہوگا, جو خواتین کرتی ہیں. ہمارا ایک کلچر ہے, میت کے پاس خواتین بیٹھ کے اونچی اونچی آواز میں روتی ہیں, اور اس پہ وہ دھاڑے مارتی ہیں, اور اس پہ کچھ الفاظ ہیں جو وہ کہتی ہیں, آپ سب حضرات جانتے ہیں اس چیز کو, اس پر اظہار کیا جاتا ہے. وہ غم میں ہوتی ہیں, تکلیف میں ہوتی ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو جو شخص فوت ہو چکا ہے اسے 76 پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو دیسی زبان میں بتاؤں, اس وقت اس میت کو 76 پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اتنا واویلا کر رہے ہیں, لیکن آخرت میں یہ اس کے لیے کس چیز کا باعث بن رہا ہے کہ مجھے اور آپ کو تھوڑا سوچنا چاہیے. مطلب جوتے پڑے, اس کو یعنی مارا جا رہا ہے, اس کو اذیت میں رکھا جا رہا ہے, اس کو تکلیف میں رکھا جا رہا ہے اس بنیاد پر کہ صرف اس کے گھر والے. اور کیوں رکھا جا رہا ہے؟ حالانکہ اس شخص کا فالٹ نہیں ہے, اگر وہ سب کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں, اس شخص کا فالٹ نہیں ہے. اور اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ میں کسی شخص کو اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو. تو وہ شخص تو چلا گیا, اس کے پاس تو قدرت نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکے, پھر اس کو کیوں 76 پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کو کیوں مار پڑ رہی ہوتی ہے فرشتوں سے, کیوں؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے محدثین نے کہ جب وہ شخص زندہ تھا وہ کیوں نہیں اپنے گھر والوں کی ایسی تربیت کر کے آیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری جان, میری روح میرے جسم سے نکالے تو تم لوگوں کو میرے مرنے کے بعد کیا کیا کرنا ہے. ان کی وہ کیوں نہیں تعلیم اور اس طرح سے تربیت کر کے آیا کہ انہیں پتہ ہو کہ جب
ہمارا یہ عزیز یا ہمارا یہ قریبی رشتہ دار جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے جانے کے بعد ہمیں کیا کیا کرنا ہے، اسلامی طور پر ہم پہ کیا کیا قوانین لازم آتے ہیں، اس کی وہ کیوں نہیں تعلیم و تربیت کر کے گیا۔ آپ یقین مانیے آج کے ایسے گھر ہیں، آپ وہاں پر جنازہ اٹھانے کے لیے جب جاتے ہیں تو آپ کو اندر سے خواتین کے سسکنے کی بھی آواز نہیں ہے، ایسے ان کے گھروں کے ماحول ہوتے ہیں، تو انہیں سمجھ ہوتی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور مردے کے ساتھ محبت کا اگر آپ کا اظہار ہے، اگر آپ محبت واقعی ہی اس سے کرتے ہیں اور آپ اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہے، تب تو آپ کو اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ ایسے کام کرنے ہیں جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہو، جو آخرت میں اس کے مراحل بڑھا سکتے ہو۔ اگر آپ کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، 1-1.5 ہفتے آپ ماتم متم کر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں نارمل، یاد رکھیے گا کوئی بھی شخص دنیا میں ایسا فوت نہیں ہوا، کوئی بھی میرا رشتہ دار یا آپ کا رشتہ دار ایسا فوت نہیں ہوا جس کا ماتم ہم سالوں تک مناتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مہینوں تک۔ یہ مہینے بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں۔ ایک بیوی بھی اپنے خامد کے فوت ہونے پر سالوں تک ماتم نہیں کرتی، یہ سالوں تک ماتم چلتا ہی نہیں۔ یہ اللہ کا ایک سرکل ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، جو آیا ہے اس سے چلے جانا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ کوئی نہ کوئی لے لیتا ہے، وہ خلا وہاں پہ ویسی نہیں رہتی، کوئی نہ کوئی اس کی جگہ لے لیتا ہے، ہمیں یاد بھی نہیں رہتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کتنی دفعہ لاسٹ ٹائم کب تھا جب آپ لوگ اپنے والدین کی قبروں میں گئے؟ کب یہ واقعہ پیش آیا کہ لاسٹ ٹائم آپ اپنے والد، یا مجھے یاد ہے کہ مجھے اپنے نانا سے بہت محبت تھی اور انہوں نے مجھے قرآن حفظ کروایا اور سارا کچھ میرے ساتھ انہوں نے کیا بچپن سے لے کے، تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں آخری دفعہ ان کی قبر پہ کب گیا۔ یہ ایک سرکل ہے، ایک زندگی کا ایک قاعدہ ہے کہ جو آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کے خلاف پور ہو جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے اس کو۔ لیکن اگر واقعتاً آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ہے کہ ان کی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، آپ کو اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا ہے، آپ کو زیادہ سے زیادہ اعمال ایسے کرنے ہیں جو ان کے لیے ثواب کا اور ان کے آخرت میں مراحل کے آسانی کا، ان کے درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ بن سکے۔ یہ ان کے ساتھ محبت کا ہے۔ تو یہ میں بات آپ کے سامنے صرف وصیت کی اور باقی ساری چیزوں کی اس لیے رکھ رہا تھا کہ وہ ٹائم بہت ایموشنل ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کے اندر ہم بہت زیادہ چیزیں ایسی کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور جو ہمیں کرنی چاہیے وہ ہم کرتے نہیں۔ تو ان ذرا چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا، اور خاص طور پر اپنی خواتین کو جا کے، اپنے گھروں میں اپنی بہن بیٹیوں کو جا کر ان چیزوں کے بارے میں بتلائیے گا کہ اگر آپ ایسے کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے مردے پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے مردے پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ آخری بات، اس کے بعد دعا کریں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ ایک بھائی آئے تھے یہاں پر، وہ بیچارہ بڑا اچھا لڑکا ہے، چھوٹا ہے، لیکن کنفیوز تھا کیونکہ وہ پیدا اسپین میں ہوا ہے، والد اس کا موروکو سے ہے، ماں اس کی جو ہے وہ اسپین سے تعلق رکھتی ہے، اسپینش ہے، اور مسلمان ہے لڑکا، آتا جاتا ہے یہاں پر، آپ جانتے ہیں اس کو، کافی کنفیوز ہے کافی چیزوں کے معاملے میں۔ اس سے مجھ سے پوچھا کہ مولانا میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس ویڈیو میں پاکستان کے اندر ایک عورت کو لٹا کے کوڑے مارے جا رہے تھے، اور اس کو پکڑا ہوا تھا، 2 آدمیوں نے یہاں سے پکڑا ہوا تھا، 2 آدمیوں نے یہاں سے پکڑا ہوا تھا، ایک بندہ کوڑے مار رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کے اندر یہ سزا نافذ کی گئی ہے اور ایسی سزا دی جاتی ہے اور اس کو ایسی سزا دینی ہے۔ اور جب میں آپ کے سامنے حدود بتا رہا تھا کہ اس بندے کو کوڑے مارے جائیں گے اور چوک میں اکٹھا کیا جائے گا اور یہ سارا کچھ کیا جائے گا، تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی شخص یہ سمجھے اوہو یہ تو بڑی زبردست سزا ہے یار، تو بڑی سخت سزا ہے، چور نے صرف 1 پاؤنڈ کی چوری کی ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا یار۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہے۔ یاد رکھیے گا یہ حدود وہاں پر نافذ ہوتی ہے جہاں پر اسلامی معاشرہ ہو۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں، قرآن مجید کھول کے مجھے بے شک بتا دیجیے گا، یہ سورت کہاں کی ہے؟ سورۃ البقرہ مدنی ہے مکی ہے؟ کھول کے بتا دیجیے گا بے شک۔ یہ سورت مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے؟ مدینہ میں، یعنی ہجرت کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ مدینہ میں اسلامی معاشرہ وجود میں آ گیا تھا؟ مدینہ میں اسلامی معاشرہ وجود میں آ گیا تھا، اس کے بعد حدود نازل ہوئی۔ یہ تو نہیں ہوا کہ پہلی حدود نازل ہو گئی۔ مکہ میں جب تک تھے تو مکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ عقائد بنانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کو ایک مانو، نبی کو نبی مانو۔ اس کی اللہ نے بہت محنت اور اللہ نے کوشش کی، اور بار بار اسی پہ قرآن مجید کے آیات نازل کیا، بار بار نبی کے وجود کو منوا رہے ہیں، بار بار اللہ کے وجود کو منوا رہے ہیں۔ لیکن جب ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو جاتا ہے پھر اللہ عبادات بھی بھیجتے ہیں، اللہ معاشی نظام بھی بھیج دیتے ہیں، اللہ معاشرتی نظام بھی بھیج دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں شراب و جوا بھی حرام ہو گیا، اور اللہ پھر حدود بھی نافذ کر دیتے ہیں کہ یہ حدود بھی اللہ کی طرف سے آ جائے۔ یاد رکھے کہ ایک معاشرے کی بنیاد اگر اسلام پر رکھی جاتی ہے، وہاں پر رہنے والوں کا ذہن اسلام کے مطابق بنایا جاتا ہے، وہاں پر ایسی فضا قائم کی جاتی ہے کہ انسان کی زندگی خود بخود اسلام کے مطابق ہو جاتی ہے۔ آج کل ہمارا مسئلہ تو یہ ہے نا، ہم کوئی کوشش بھی کریں تو ہمارے گھروں میں ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں، ہماری اپنی بیگمات کے ساتھ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، وہ کہتی ہے زیادہ مولوی نہ بن، تو یہ نہیں کر سکتا، تو وہ نہیں کر سکتا میرے بچوں کے ساتھ،
تو ہمارے گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, ہمارے گھروں میں ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں, ہمارے خاندانوں کے بچے جب آپس میں ملتے ہیں ہم کوشش بھی کریں کہ یار ہم نے بچے کو موبائل نہیں لے کے دیں گے یا آئی فون نہیں لے کے دیں گے یا ہم اس کی حفاظت کریں گے, لیکن جب ہمارے خاندان کے بچے آپس میں ملتے جلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ماموں ابو تایا ابو کا جو بیٹا ہے اس کے پاس تو موبائل ہے, آپ مجھے موبائل لے کے کیوں نہیں دیتے. تو یہ مسائل آ جاتے ہیں کیونکہ ماحول نہیں ہے. اگر پورے خاندان میں ایک یکساں سا ماحول ہو, جو چیزیں ایک گھر میں کی جا رہی ہے وہی چیزیں سارے گھروں میں کی جائے تو ایک ماحول بن جاتا ہے اور ایک شخص کا اسلام کے مطابق چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ماحول ہوتا ہے. ہم جب مسجد میں بیٹھتے ہیں ایک ماحول ہے, ہم سب نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, ہم سب 1 گھنٹے سے درس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم سب ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک ماحول ہے نا, سب بیٹھے سب کچھ سن رہے ہیں. یہاں پر ایک شخص کو گیم کھیلنا شروع کر دے, ایک بچہ گیم کھیلنا شروع کر دے یا ایک کو بڑا ٹی وی دیکھنا شروع کر دے یا یہاں پر کیپٹل ٹاک آنا شروع ہو جائے, وہ کیا ہے اس کا نام, کیپٹل ٹاک یا جو بھی جیو کے پروگرام آنا شروع ہو جائے, یہاں پہ کچھ آنا شروع ہو جائے تو سب کہیں گے مولانا درس بعد میں کریں گے, پہلے یہ ذرا سن لیں. ماحول کا فرق ہے. ایک اسلامی معاشرے کے اندر بنیادوں سے لے کر اوپر تک ایک ماحول قائم کیا جاتا ہے, انسان کو اویئر کروایا جاتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے, اس کے خلاف ہم نے نہیں جانا. بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک اس کی تربیت کی جاتی ہے. ماحول اور معاشرے کے اندر ہر برائی کا, ہر گناہ کا خاتمہ کیا جاتا ہے. یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے. اتنے اچھے ماحول کے اندر بھی اگر کوئی شخص اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے, اللہ کے قائم کردہ حدود کو یا اللہ کے قائم کردہ قوانین کو توڑتا ہے, تو آپ مجھے پھر پتہ ہے اس کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہم سب پنجابی میں بھی یہ بات کہتے ہوتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ انسان سے کوئی بات ہو اور اس کا رد عمل آ جائے, سخت رد عمل آ جائے, تو باقیوں کو یہ سب ڈرا دیتا ہے, وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے اور باقی سب اس کے کام کرنے سے ڈر جاتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ سعودی عرب کے بارے میں جو ماڈرن لوگ ہیں یا ایون کہ جو میڈیوکر قسم کے بھی لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں حدود تو نافذ ہیں, یہ جو ابھی میں حدود آپ کے سامنے بات کر رہا تھا, لیکن وہ ایک اسلامی معاشرہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے قوانین ایسے لاگو ہے جس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسلامی معاشرہ اس لیے حدود نافذ ہوگی. آپ سعودی عرب کا بھی جو کرائم ریٹ ہے اس کا انالیسس کر لیں دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ, حالانکہ وہ ایک اسلامی معاشرہ نہیں ہے, لیکن چونکہ اس نے حدود قائم کی ہوئی ہے, آپ ایک انالیسس کریں, وہ اوپن ہے آپ کے لیے, یہ اوپن ڈیبیٹ ہے, اوپن چیلنج ہے. آپ اپنے گھروں میں جائیں, آپ گوگل پہ یا کسی بھی طرح اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے ایک انالیسس کریں کہ کرائم ریٹ جو ہے وہ سعودی عرب میں کتنا ہے اور امریکہ میں یا یو کے میں یا باقی ممالک میں کتنا ہے, اور آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے حدود کو نافذ کیوں کیا ہے. جب انسان کا معاشرہ ایسا ہو کہ جس میں ہر طرف نیکی اور بھلائی ہو, اس معاشرے کے اندر بھی ایک ایسا شریر آدمی پایا جاتا ہو جو گناہوں کی طرف چلنا شروع کر دے اور پھر وہ ایسے 4 بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ کر دے, تو اس کے لیے سزا اللہ نے خود متعین کر دی ہے کہ اس کو ایسی سزا دی جائے تاکہ آنے والے لوگ اس پر عمل نہ کر سکے. اس لیے جب قصاص لیا جائے گا, جب آدمی کے بدلے آدمی کو قتل کر دیا جائے گا, دیکھیں وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک قبیلے کا ایک شریف آدمی تھا جس سے قتل ہو گیا تھا, اور حضرت اسامہ یا حضرت حذیفہ دونوں میں سے کوئی ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا تعلق تھا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور نبی عورت نے قتل کیا تھا, عورت نے قتل کیا تھا, اور اس کی سفارش کے لیے حضرت اسامہ یا حضرت حذیفہ ان دونوں میں سے کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے ان کی سفارش کی کہ یا رسول اللہ آپ ان کو معاف کر دیں یا کسی طرح سے ایسا کام کریں کہ ان کو معافی مل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ حرام ہے, وہ غصہ جو ضرورت سے زائد کیا جا سکے, وہ غصہ جو انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے, ایک رد عمل, ایک ریاکشن شو کرنا, وہ جائز ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے. بہت کم مواقع ایسے ہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کو جھڑکیں پڑی ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ پہ غصہ کیا ہو. یہ وہ واقعہ ہیں جہاں پر محدثین لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے سے اس عورت کی سفارش کر رہے ہو جو اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے, اس خاندان کی اور اس قبیلے کی شرافت کی بنیاد پر تم میرے سے اس کی سفارش کر رہی ہو. واللہ اگر اس عورت کی جگہ میری اپنی بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کے بھی قتل کرنے کا حکم دے دیتا. یہ ایک نظام تھا جس کو وجود میں لانا تھا. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سخت ہونا پڑتا ہے, قوانین لاگو کرنے پڑتے ہیں. اگر ایک سزا ایک عورت کو دے دی جاتی ہے یا ایک مرد کو دے دی جاتا ہے تو پھر اگلے تمام لوگ, پورا معاشرہ اس بات کے بارے میں کانشیس ہو جاتا ہے کہ میں نے اگر اب یہ کیا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا, اس سے مجھے کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو ایک قتل کیا گیا ہے اس کی بنیاد پر یا اس کی وجہ سے باقی بہت سارے جو قتل ہو سکتے تھے اس کو روک دیا گیا, اس کو ختم کر دیا گیا. اب آپ خود بتائیے کہ اس قصاص میں زندگی ہے یا اس قصاص میں لوگوں کو قتل کرنا ہے.
اصل مقصد شریعت کے احکامات کا کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ انسانیت کا نقصان کیا جائے، کبھی بھی یہ نہیں ہوتا۔ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اس کی بنیاد پر انسانیت کا نقصان، مشرف نے کہا تھا نا کہ اگر میں شریعت کی حدود نافذ کر دوں گا تو پورا ملک جو ہے وہ ٹنڈا ہو جائے گا، یہ اس نے کہا تھا نا، یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ اگر میں پاکستان کے اندر حدود نافذ کر دیتا ہوں، جو قرآن مجید کی 4 حدود ہے وہ نافذ کر دیتا ہوں کہ حدود ملیں گی، تو اس نے کہا تھا کہ پوری عوام، پوری قوم ٹنڈی ہو جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم چور ہے، مطلب اس کا سادہ صحیح تھا کہ پوری قوم ٹنڈی ہو جائے گی، ٹنڈی کا مطلب کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، ٹنڈی ہو جائے گی پوری قوم۔ تو اس نے یہ بات کہی تھی، لیکن اصل مقصد ان حدود کا مذاق اڑانا نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے پیچھے کی حکمت سمجھے، اگر آپ ان کے پیچھے کی وزڈم سمجھے، اگر آپ ان کے پیچھے کی غرض سمجھے، اب تو پورا ایک مضمون وجود میں آ گیا ہے۔ ہم پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کے بارے میں، ایک پورا مضمون وجود میں آ چکا ہے جس کا نام ہے مقاصد شرعیہ، کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، ایک پورے ایک فیلڈ آف اسلامک سائنسز آ چکی ہے جو شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کے پیچھے کے مقاصد کو ڈسکس کرتی ہے کہ اس شریعت کے اس حکم کا مقصد کیا ہے۔ شریعت کے حکم کا کبھی بھی مقصد یہ نہیں ہوا کہ انسان کو قتل کیا جائے یا انسانیت کا نقصان کیا جائے، ہمیشہ اس کا مقصد انسانیت کی فلاح و بہبود ہے۔ جہاں پر شریعت تھوڑا زور لگا رہی ہے، تھوڑا سخت ہو رہی ہے، وہاں پر بھی مقصد انسانیت کی فلاح و بہبود ہے۔ جہاں پر شریعت تھوڑا راستہ پرووائڈ کر رہی ہے، تھوڑی آسانی دے رہی ہے، وہاں پر بھی مقصد انسانیت کی فلاح و بہبود ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جو عقل رکھتا ہوگا اسے اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ قصاص میں زندگی ہے، قصاص کے اندر مقصد یہ نہیں ہے کہ دوسرے شخص کو قتل کیا جائے، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسانیت کے لیے ایک آسانی کا راستہ کھول دیا جائے، معاشرے کے اندر ایسی برائی جنم لے ہی نہ سکے جس کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کا قتل کرنا شروع کر دیں۔ اور ان حدود کی بنیاد پر آپ جتنا بھی پروپیگنڈا سنتے ہیں، یاد رکھیے گا اس کا مختصراً سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلامی حدود کبھی بھی ایسے معاشرے میں قائم نہیں ہوتی جو اسلامی معاشرہ نہ ہو، اور پوری دنیا میں، آج کی پوری دنیا کے اندر آپ کوئی ایسا اسلامی ملک نہیں دکھا سکتے جو اسلامی معاشرے کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہو۔ اس لیے ہمارے پاس کوئی روم نہیں ہے کہ ہم اسلامی حدود لاگو کر سکیں، کیونکہ جب معاشرہ قائم ہوگا، جب آپ لوگوں کو اتنی فیسلٹی نہیں دے گے کہ وہ گناہ کریں، پھر جب وہ جا کے گناہ کرتے ہیں تب یہ حدود ہے۔ لیکن جب آپ نے خود راستے کھولے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے گناہ کرنے کے لیے، پھر کس منہ سے آپ حدود لاگو کریں گے؟ اب پاکستان میں اگر آپ چلے جائیں اور لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ایتھے تے ہی گئے، لوٹ لو تو کھا لو تو پا لو، یہی ہے وہ کہتے ہیں۔ میں ایئرپورٹ سے واپس اپنے گھر جا رہا تھا، جو ڈرائیور ہمیں لے کے جا رہا تھا، میں اپنے کزن سے باتیں کر رہا تھا اس مسجد سے متعلق اور اس ماحول سے متعلق، اور مجھے یہاں پہ کیا کیا نفع حاصل ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، میں سارا بتا رہا تھا۔ اور ایک انالیسس سا شروع ہو گیا تھا کہ یہ عزت پیسوں سے حاصل نہیں کی جا سکتی، انسان جتنا مرضی پیسہ کما لے، یہ جو عزت ملتی ہے آپ کو اس شعبے کے اندر آ کر، وہ پیسوں سے حاصل نہیں کی جاتی۔ تو جو ڈرائیور ہمیں لے کے جا رہا تھا، وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا، رات کا ٹائم تھا، 3 بجے کا، تو وہ جو ہمیں لے کے جا رہا تھا، مولوی صاحب کیوں جی گلا کر رہے ہو، ایسے تو لٹ لو تو کھا لو تو پا لو، یہ اس کے الفاظ ہیں، لٹ لو کھا لو پا لو۔ تو جب انسانیت کی سوچ یہ ہے، اس کے اندر جب آپ حدود نافذ کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر آپ سے کوئی بھی سوال کرتا ہے حدود کے بارے میں، آپ ان کو اسٹریٹ فارورڈ یہ جواب دیں کہ جب ایک معاشرہ اسلام پر قائم ہوگا تب ہی حدود نازل ہوگی، کیونکہ قرآن مجید کے اندر بھی حدود صرف اور صرف مدنی صورتوں میں نازل کی گئی ہے۔ مدنی صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے بعد اسلامی معاشرہ قائم ہو چکا تھا، اس لیے وہاں پر یہ حدود نافذ کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا ہے سمجھا ہے، اللہ اسے ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔